أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپنے متعلق آغاز سورہ المؤمن سے کریں گے، جو کہ 40ویں صورت ہے قرآن پاک کی، اور یہ مکی صورت ہے. جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے ان کی طرف اشارات اس صورت کے مضمون میں موجود ہیں. مکے میں جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں، ایک طرف تو یہ کہ جھگڑے کرتے، بحثیں چھیڑتے، طرح طرح کے الٹے سوالات کرتے، نت نئے الزامات لگاتے، اور قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہات اور وسوسے پیدا کرتے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جا رہی تھی، مسلسل پہم سازشیں ہو رہی تھیں.
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے. یکایک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر مار ڈالے. مگر عین اس وقت حضرت ابوبکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا. حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابوبکر اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اور تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ مختلف روایات میں بیان ہوا ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں سورہ مؤمن نازل ہوتی ہے. آئیے اب سورہ مؤمن کی کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب، خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑا فضل والا ہے. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس یعنی باطل کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں. پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی. اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ وہ دوزخی ہیں. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب، اور انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں. بے شک تو ہر چیز پر غالب نہایت حکمت والا ہے. اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم اس شرک کو مان لیتے تھے. اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے. وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو. لہٰذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں. وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے. اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی. اللہ پوچھے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا صرف اللہ واحد و قہار کی. آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور آپ انہیں قریب آنے والے دن یعنی قیامت سے ڈرائیں جبکہ غم سے بھرے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے. وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں، اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بلا شبہ اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے.
آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابتدا کی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے انبیاء بھی جھٹلائے گئے، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں اور اپنے رسول سے جھگڑا کیا تاکہ وہ حق کو نیچے دکھائیں، لیکن آخر کار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سزا آ گئی، اور پھر کیسی سخت سزا آئی۔ لہٰذا کفار قریش کو یہ ایک تنبیہ ہے کہ دیکھ لو اسی طرح سے سزا تمہارے اوپر بھی ایک روز ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جہنمیوں کا حال ہے اور اس کے بعد جنتیوں کا حال ہے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی آیت نمبر 7 سے 9 تک، یہ بتایا گیا کہ حاملین عرش و فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ مقربین کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اس کے مومن بندوں کے لیے دعا کریں۔ فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ مومنین کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اس لیے جب کوئی مومن اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں، میں ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ جس نے اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کی تو اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ یہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو دو باتیں پتہ چلیں کہ فرشتے اپنے مومنین کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مومنین جب اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دعا دیکھیے کتنی پیاری وہ دے رہے ہوتے ہیں، کہ لفظ اس کا دیکھیے کہ کیا وہ اپنے مومن بندوں، اللہ کے مومن بندوں کے لیے وہ فرشتے کیا مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، لہٰذا تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں۔ اتنی پیاری دعا فرشتے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے باپ، بیٹے اور بھائی کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں، بس اس سے کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تمہارے طبقے تک نہیں پہنچے، تو مومن کہے گا کہ میں نے عمل اپنے لیے اور ان سب کے لیے بھی کیے تھے، تو اس کے بعد ان سب کو بھی اسی کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے خاندانوں سمیت جنت کے باغوں میں پہنچائے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 اور 19 میں یہ آیا، اور آپ انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائیں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ۔ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یوم الآزفہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے قریب آنے والا دن۔ نجم میں اس طرح آتا ہے ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی، اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی ہٹانے والا نہیں۔ سورہ قمر میں آیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت نزدیک آ گیا، اور فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، یہ سورہ نحل میں آیا، اس کا معنی ہے اللہ کا حکم یعنی عذاب آ ہی پہنچا تو کافرو تم اسے جلدی طلب نہ کرو۔ سورہ ملک میں فرمایا فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، سو جب وہ اسے قریب ہی دیکھ لیں گے تو جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ یہ تمام جو مختلف جگہوں کے اوپر قریب آنے کے معنی آ رہے ہیں اس کی تشریح بیان ہوئی ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ یوم الآزفہ قریب آنے والا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ جس دن غم سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینے جو کچھ چھپاتے ہیں سب کو وہ جانتا ہے، اور جس دن وہ فیصلہ کرے گا وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اس کو بھی جو باتیں ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے اس مکمل علم کے بارے میں خبر دی ہے جو کہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرائے کہ اسے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کریں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اور تقوی اس طرح اختیار کریں جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ
آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ یہ ظاہر کریں آنکھیں کہ وہ امانت اور دیانت سے کام لے رہی ہیں، لیکن ان کے اندر اگر خیانت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے، اور دلوں کی دھڑکنوں اور دل کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی آگاہ ہے۔ جب یہ بات انسان سمجھ لے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح معاملہ کرے گا جس طرح ایک خبیر ہستی سے معاملہ کیا جائے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ آنکھوں کی خیانت سے مراد آنکھوں کے اشارے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دیکھا حالانکہ اس نے فلاں چیز دیکھی نہ ہو، یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز نہیں دیکھی حالانکہ اس نے اس کو دیکھا ہو، یہ سب آنکھوں کی خیانت میں آ جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ دیکھتے ہوئے آنکھ کا ارادہ خیانت کا ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی جانتے ہیں اللہ پاک۔ اور وما تخفی الصدور کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کوئی شخص زنا پر قدرت رکھنے کے باوجود اس فعل کو کرے گا یا نہیں کرے گا، اس شخص کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو بھی جانتا ہے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ آمین۔ آیت نمبر 21 سے اب آگے چلتے ہیں۔ کیا وہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، چنانچہ انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اور کافروں کی چال تو بالکل ہی ناکام تھی، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا کذاب ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے جبکہ زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ پڑا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں یعنی سابقہ امتوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جیسے قوم نوح کا حال ہوا، اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن یعنی قیامت کا ڈر ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضی کا باعث ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں جھانک کر موسیٰ کے معبود کی طرف دیکھوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی۔
اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں، لہٰذا تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو مکر کیا تھا اللہ نے اس کی برائیوں سے اس ایمان والے کو بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ یہاں ہم نے آیت نمبر 46 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں غور کیجئے کہ یہاں پورا کلام آل فرعون کی کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن اس جگہ پر یہاں آل فرعون کے ایک مومن شخص کا بیان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں کھڑا ہوا تھا۔ اور دیکھیں اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں کھڑے ہوئے جب کافروں نے انہیں قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ شخص جو ہے ایمان والا شخص تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مشہور بات یہ ہے کہ یہ مومن شخص آل فرعون میں سے تھا، یعنی یہ قبطی تھا، فرعون ہی کی نسل سے تھا، اور فرعون کی نسل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا تھا، مگر یہ شخص لایا اور یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ ایک جگہ یہ بات آتی ہے کہ یہ فرعون کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آل فرعون میں سے فرعون کی بیوی اور دوسرا یہ شخص، ان دو کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لایا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں سورہ قصص میں بھی آتا ہے یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، جس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ اے موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تم کو مار ڈالیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی شخص تھا۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے۔ بہرحال یہ شخص اپنی قوم سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور اس دن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا جس دن موسیٰ نے کہا کہ جس دن فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، تو اس دن اس شخص نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غصہ آیا، اور اس دن اس نے یہ بات کھل کر کہہ دی اور اپنے انجام کی بھی کوئی فکر نہیں کی۔ تو اس شخص نے یہ کہا تھا کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، جب یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے آیا ہے۔ اور اسی طرح کے جملے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے کہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ سارا کلام ہوا جو ہم نے پڑھا فرعون اور اس شخص کے درمیان میں، اور فرعون نے بڑی یعنی کہ استہزاء کے انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں اس نے کہا کہ اس کی بغاوت اور اس کی سرکشی اور حضرت موسیٰ کے اوپر جو تکذیب کرتا تھا اس کا انتہا دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے وزیر کو حکم دے رہا ہے کہ ایک بہت بلند و بالا محل بناؤ اور اسے پختہ اینٹوں سے تعمیر کرو، اور میرے لیے مٹی کو آگ لگا کر اینٹوں کو پکاؤ اور پھر اس طرح سے بڑا سا محل بناؤ۔ کیوں؟ تاکہ میں اس پہ چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے راستوں پر۔ توبہ توبہ۔ اور پھر فَاطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، پھر موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک کر دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ اس کے کفر کی اور اس کی سرکشی کی انتہا تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ کی بھی تکذیب کی
اور اللہ تعالیٰ کی بھی تکذیب کی اس نے، اس رب نے جس نے موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور اس نے اس طرح تکذیب کی کہ میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ انداز تھا اس کی تکذیب کا کہ میں تو مانتا ہی نہیں کہ موسیٰ سچ کہہ رہا ہے، اچھا اگر سچ ہے تو چلو میں خود چل کر دیکھتا ہوں اس کے رب کو. اور پھر ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاتا ہوں، میں تو تمہیں سچائی کی بات بتا رہا ہوں اور فائدے کی بات بتا رہا ہوں. بہرحال اس کی اس سرکشی اور اس بےہودی کے جواب میں وہ شخص جو ایمان لے کر آیا تھا وہ سیدھی اور سچی بات کہتا ہے کہ اے قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتا رہا ہوں، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت تک ہمیشہ رہنے والا ہے. اور پھر یہ بتایا کہ یہ شخص تمہیں آگ کی طرف بلا رہا ہے، کفر کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. اور آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور آخراً آل فرعون تو عذاب میں گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ یہ جو آگ ہے اس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن انہیں کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. یعنی یہ جب تک کہ اصل انجام کا وقت نہیں آئے گا تب تک عالم برزخ میں بھی یہ عذاب میں گرفتار رہیں گے. یہاں ایک حدیث بیان ہوئی ہے، امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بے شک تم میں سے کوئی ایک جب فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اگر اہل جنت میں سے ہو تو اہل جنت کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہو تو اہل جہنم کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، حتیٰ کہ اللہ عز و جل تجھے قیامت کے دن اس ٹھکانے پر پہنچا دے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آئیے اب ہم آیت نمبر 47 سے آگے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں. اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے، بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے، بے شک ہم سبھی اس آگ میں ہیں، بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر دے. وہ کہیں گے، کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے، کیوں نہیں؟ تو وہ دربان کہیں گے، پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی. آیت نمبر 50 پہ ہم رکتے ہیں، اور یہاں دیکھیے کہ کیسا جھگڑا ہو رہا ہے اہل دوزخ کا، کہ یہ دوزخ کے جو دربان یعنی ہیں، جو اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے فرشتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو آگ میں جل رہے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے. اور وہ ان سے دعا کے لیے کیوں کہیں گے؟ کیونکہ انہیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، قطعاً نہیں سنے گا. مومنون میں کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. اب جب اللہ تعالیٰ ان سے بات سے انکار کر دیں گے تو یہ دربان سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا کرو، تو وہ ان سے سوال پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آیا کرتے تھے؟ تب یہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں، کیوں نہیں وہ آئے تھے. تب یہ کہیں گے فرشتے کہ تم خود ہی اپنے لیے دعا کرو. اب یہ دیکھیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اصل کرائیٹیریا کیا ہے، کہ تمہارے نبی نے تم سے جو کچھ کہا تم نے اس کا کیا جواب دیا. یہ اصل بات. اگر تم نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تو اب اس روز کوئی دعا ہم تمہارے لیے نہیں کریں گے، نہ وہ دعا تمہارے لیے فائدہ مند ہی ہوگی. یہ بتا دیں گے انہیں کہ نہ تو تمہاری دعا قبول ہوگی، نہ عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی دعا بیکار ہوگی. استغفر اللہ العلی العظیم. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 51 سے ترجمہ رکھ رہی ہوں. بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، عقل مندوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے. لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور شام کو اور صبح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں صرف بڑائی کا خبت ہے، اور بڑائی کا خبت ہے.
وہ اس تک کبھی پہنچ نہیں سکیں گے، لہٰذا آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور برائی کرنے والے برابر نہیں۔ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ بلا شبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 60 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ آئیے یہاں آیت نمبر 60 میں جو دعا کا حکم آیا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دعا کا حکم دیا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یعنی یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کا حکم دیا اور پھر اس کی قبولیت کا بھی ذمہ لے لیا۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اے وہ ذات پاک جسے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اسی سے مانگے اور کثرت سے مانگے، اور اے وہ ذات پاک جسے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو اس سے نہ مانگے، اور اے رب تیرے سوا ایسا اور کوئی نہیں جو بے نیاز ہو اور نہ مانگے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، یقیناً دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اچھا، داخرین کا مطلب ہے ذلیل اور رسوا اور حقیر ہو کر داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ترجمہ، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن انسانوں کی صورتوں میں چیونٹی کی طرح اٹھایا جائے گا جن پر ہر قسم کی ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، حتیٰ کہ وہ جہنم کی ایک جیل میں داخل ہوں گے جسے بولس کہا جائے گا۔ بس آگوں کی آگ ان پر چھائی ہوگی اور انہیں پینے کے لیے دوزخیوں کا لہو اور پیپ دی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے والا اور دعا کرتے رہنے والا بنائے، آمین۔ اب ہم ترجمے میں 61 سے شروع کر کے اور اختتام سورت تک جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات تاریک بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو دکھلانے والا روشن بنایا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی صورتیں بنائیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، لہٰذا تم اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ وہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار رہوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو وہ ان قریب جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق اور بیڑیاں ہوں گی جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ پکارتے تھے۔ اسی طرح
اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ کہا جائے کہ تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی فوت کر دیں، بالآخر وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پہ اہل باطل نے خسارہ اٹھایا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت یعنی منزل مقصود کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا پھر انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ اور قوت اور زمین میں وہ تعداد میں ان سے زیادہ اور قوت اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے رسول نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس جھوٹے علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کے ایمان لانے نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا، اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیات کا جو آخری مجموعہ ہم نے پڑھا اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس میں سے چند کا یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو صبر کا حکم دے رہے ہیں اور فتح کی بشارت دے رہے ہیں۔ ذرا یہ سوچئے کہ یہ کس وقت دی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کفار شدید تکلیف پہنچا رہے ہیں اور انہیں ختم کر دینے کے در پہ ہیں، اس وقت کیا بشارت دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کی تکذیب کرنے والوں کی تکذیب پر صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے مقابلے میں آپ کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ پھر کہا گیا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پھر اگر ہم آپ کو ان میں سے دکھا دیں جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ ان کو دکھا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم اس سے پہلے اٹھا لیں۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے بیان فرمائیں، اور پھر بلا شبہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی اتباع کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فراہم کر دیا کہ مکے کے بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں ہلاک ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکہ مکرمہ پر بلکہ سارے جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچہ لہرایا۔ اور یہ بشارت اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت دے رہے ہیں جبکہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ مکے میں ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو بار بار کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول اس وقت مانیں گے جب آپ ہمیں ہمارا منہ مانگا معجزہ دکھا دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب یہاں دے دیا کہ کسی نبی نے بھی کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اور نہ کوئی نبی خود معجزہ دکھانے پہ قادر تھا۔ معجزہ تو جب بھی کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوا وہ اس وقت ظاہر ہوا جب اللہ نے چاہا کہ اس کے ہاتھ سے معجزہ آ جائے، لوگوں کو نظر آ جائے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ معجزہ کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ ایک فیصلہ کن چیز ہوتا ہے، اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب کوئی قوم مانتی نہیں ہے تو پھر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تم محض تماش بینی کے طور پر جو معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ دراصل تم خود اپنی شامت کو بلا رہے ہو۔ اور پھر معجزے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں آیات یعنی نشانیاں بتائی ہیں کہ ان نشانیوں سے اس تک پہنچو۔ تمہارے لیے مویشی نشانی ہے، تم ان پر سوار ہوتے ہو، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کے اندر سے نفع کی چیزیں حاصل کرتے ہو۔ کس نے پیدا کیے؟
کشتیاں ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، یہ نشانیاں ہیں کس کی؟ اللہ کی، توحید کی۔ اب تم آخر کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یعنی یہ تمام نشانیوں کا انکار جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور کر رہے ہو، تو اس بات کی کیا امید ہے کہ جب معجزہ آ جائے گا تو تم اس کا انکار نہیں کرو گے؟ آخر میں یہ بات بتا دی گئی کہ ایمان لانا عذاب کو دیکھنے سے پہلے تک ہی فائدہ مند ہے۔ جب بھی عذاب کو دیکھ لیا اور اس کے بعد ایمان لائے تو یہ کسی کے لیے فائدہ مند نہ ہوا اور نہ اب ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے ان سب لوگوں کے بارے میں جو عذاب دیکھ کر ایمان لائیں کہ اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک غرغرے کی آواز شروع نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں، اور یہ غرغرہ کی جو آواز ہے یہ روح حلق سے آتی ہے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب کہ انسان ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، یعنی اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مؤمن کی تفسیر مکمل ہوئی، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم السجدہ، اور اسی کا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور قرآن پاک کی 40ویں صورت ہے۔ معتبر روایات کی روح سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے کا ہے۔ سیرت نگاروں میں قدیم ترین سیرت نگار محمد ابن اسحاق یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں، اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ بہرحال اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ جس کی کنیت ابو الولید تھی وہ پہنچتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اطباء بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو الولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورت کی تلاوت شروع کی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت نمبر 38 جو آیت سجدہ ہے، اس پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا، کیا سنائے؟ اس نے کہا، بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا، خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت۔ اے سرداران قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی بات سنتے ہی بول اٹھے، ابو الولید آخر اس کا جادو تم پر بھی چل ہی گیا؟ عتبہ نے کہا، میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور ثمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت پر جب پہنچے تو عتبہ نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا،
خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو۔ آئیے اب ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن عربی ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اسی کی طرف یکسوئی سے متوجہ رہو، اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی اور اس میں غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا۔ یہ کام 4 دنوں میں ہوا، پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہو گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں 2 روز میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی، یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور ثمود کی کڑک کی مانند ہوگی۔ آئیے یہاں رکتے ہیں اور تخلیق کائنات کی جو تفصیلات ان آیات میں آئی ہیں ان کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں آسمانوں اور زمین سے متعلق الگ الگ تفصیل دے دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس نے پہلے زمین کو پیدا کیا کیونکہ وہ اس کائنات کی بنیاد ہے، اور عمارت میں جس طرح پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بنیاد کو بنایا اور پھر اس کے بعد چھت بنائی۔ سورہ البقرہ میں ہے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ سورہ النازعات میں ہے بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اسے بنایا، اس کو کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ اب اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، پھر بعد والے 2 دنوں میں آسمان کو پیدا فرمایا، اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے برابر کر دیا، پھر اس نے زمین کو پھیلا دیا، اور زمین کو پھیلا دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس نے زمین سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں، صحراؤں، جمادات، ٹیلوں اور آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو 2 دن میں پیدا فرما دیا۔ تو اس طرح یہ 6 دن ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور 2 دن میں اس میں موجود تمام اشیاء کو پیدا فرمایا۔ اس طرح یہ 4 دن ہو گئے اور 2 دن آسمانوں کی تخلیق کے لیے۔ تفصیل آتی ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ دھوئیں سے مراد پانی سے اٹھنے والے وہ بخارات ہیں جو زمین کی تخلیق کے وقت اس سے اٹھے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا فرمایا؟ تو اس نے اس یعنی آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ میرے حکم پہ لبیک کہو، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، لیکن اسے تسلیم کرو، اس حکم کو تسلیم کرو۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی دونوں نے کہا
کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی انہوں نے خوشی سے اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، یعنی آسمانوں میں فرشتوں اور ان تمام اشیاء کو جن کی انہیں حاجت تھی، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں مرتب کر دیں، مقرر کر دیں، اور یہ کون سی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اللہ نے دنیا کا جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اسے چراغوں سے مزین کیا۔ مزین کرنے کا مطلب ہے سجا دیا، یعنی اسے ایسے روشن ستاروں سے منور کر دیا جو زمین پہ رہنے والوں کو نظر آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وحفظہ، یعنی کہ یہ حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی شیطانوں سے محفوظ کر دیا تاکہ وہ شیطان ملا اعلیٰ کی باتوں کو نہ سن سکیں۔ اور یہ سب کچھ زبردست غالب رب کی تدبیر تھی جو اس نے اس طرح یہ تمام دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے۔ آئیے اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں جو آیت نمبر 13 سے آگے چل رہی ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک سے ڈرایا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کی مانند ہوگی۔ جب رسول ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتہ نازل کرتا، لہٰذا جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس کے منکر ہیں۔ پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے؟ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، چنانچہ ہم نے ان پر منحوس دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا، پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ اس یعنی دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر پردہ نہیں کیا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ برے ہم نشین مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما بنا کر ان کو دکھائے، آخرکار ان پر بھی اللہ کے عذاب کی وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر پوری ہو چکی تھی کہ بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ کر کے ہم یہاں رکتے ہیں۔ آئیے یہاں رک کے تشریح کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ روز قیامت کس طرح انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں حدیث بیان ہو رہی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور تبسم فرمانے لگے، پھر آپ نے فرمایا ترجمہ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ فرمایا ترجمہ میں روز قیامت بندے کے اپنے رب سے جھگڑے پر تعجب کر رہا ہوں۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھ پہ ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا پھر میں اپنے نفس کے سوا اور کسی چیز کو اپنے خلاف بطور گواہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اور میرے معزز لکھنے والے فرشتے بطور گواہ کافی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بات کئی بار ارشاد فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی
اور اس کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارے لیے دوری اور پھٹکار ہو، تمہارے لیے تمہیں جھگڑا کر رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ کافر اور منافق کو حساب کے لیے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال کو پیش فرمائیں گے تو انکار کر دے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم اس فرشتے نے میرے ذمے ایسے عمل لکھ دیے جو میں نے کیے ہی نہیں۔ فرشتہ کہے گا کیا تو نے فلاں دن فلاں جگہ فلاں عمل نہیں کیا تھا؟ بندہ جواب دے گا اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم میں نے یہ عمل نہیں کیا تھا۔ جب وہ یہ بات کہے گا تو اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کے اعضاء میں سب سے پہلے اس کی دائیں ران بات کرے گی۔ اور قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی، اور تم اس بات کے خوف سے تو چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب وہ گواہی دینے پر ملامت کریں گے، جب وہ بندے ان اعضاء کی گواہی دینے کے اوپر انہیں برا بھلا کہیں گے تو ان کے اعضاء اور ان کی کھالیں ان سے کہیں گی کہ جو تم عمل کرتے تھے انہیں ہم سے چھپاتے تو نہیں تھے، بلکہ تم تو علل اعلان یہ سارے کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ کفر اور اس کی نافرمانی کرتے تھے اور تمہیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، اور وجہ یہ تھی کہ تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ تمہارے ان بہت سارے اعمال کو جانتا ہی نہیں جو تم کر رہے ہو، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتے ہی نہیں، وہی تباہ و برباد ہوں گے۔ اور اللہ نے بتا دیا فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، یعنی قیامت کے دن تم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا، اس عقیدے کی وجہ سے، اس بے خوفی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اس بات سے تم بے خوف تھے، لہٰذا تم نے ان سب کو خسارے میں ڈالا۔ یہاں یہ تفصیل کے ساتھ بات آئی کہ کس طرح بندہ جو ہے، ایسے بھی بندے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر ان تمام اعمال کے بارے میں انکار کر دیں گے، تب یہ واقعہ پیش آئے گا کہ ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، یعنی سیل کر دیا جائے گا، اور پھر ان کے جو آرگنز ہیں، جو ان کے اعضاء ہیں، وہ ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خسارے سے ہمیں محفوظ رکھے یا رب العالمین، آمین۔ آئیے آیت نمبر 26 سے آگے چلتے۔ اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ انتہائی ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہوں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ غفور اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ اللہ۔ آیت نمبر 32 پہ ہم رکتے ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں جن کی ڈیٹیل کریں گے۔ ایک تو یہ کہ کفر کرنے والے کہیں گے روز قیامت میں کہ اے اللہ ان جنوں اور انسانوں کو دکھلا دے ہمیں جو ہمیں گمراہ کرنے کا باعث بنے، تاکہ آج ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیں اور اپنے پاؤں سے کچل دیں ان کو۔ یعنی یہ کیا بات پتہ چلی کہ وہاں جا کر انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمیں تو ان کو عزت دینے کے بجائے انہیں ذلیل کر دینا چاہیے اور کچل دینا چاہیے اپنے پاؤں کے نیچے۔ نجعلہما
تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، یعنی انہیں عذاب کے لیے ہم سے نیچے رکھ دے، تو انہیں ہم سے شدید ترین عذاب دے، انہیں ذلیل و خوار کرے، یعنی جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں۔ اور اسی طرح سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ اے اللہ، جو ہمارے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب دے، جبکہ اللہ یہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ بڑی شدید قسم کی حسرت ہوگی ان کے دلوں میں کہ جو لوگ ہمیں اس انجام تک لے کر آئے انہیں ہم سے زیادہ عذاب کیوں نہیں مل رہا۔ آگے آیت نمبر 30 اور 32 میں استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اسی پر قائم رہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کر لیا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وہ اللہ کی اطاعت بجا لاتے رہے۔ ابن جریر نے سعید بن عمران سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اس آیت کریمہ کو پڑھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنایا، یعنی توحید پہ قائم ہونے والے موحد۔ امام احمد نے سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت کی کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات بیان فرما دیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر قائم رہو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کو میرے بارے میں زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے کنارے کو پکڑ کر فرمایا، ہاذا، یعنی اس کا۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ استقامت کے ساتھ قائم ہو گئے ان کو کیا بشارت دی جا رہی ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اتر کر انہیں یہ کہیں گے، اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ آخرت کے اس معاملے کا کچھ خوف نہ کرو جس سے تم دوچار ہونے والے ہو، یعنی تخافوا سے مراد آگے بتایا جا رہا ہے کہ کیا مراد ہے تخافوا سے، کہ آخرت کا خوف نہ کرو۔ اور ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کھاؤ، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی اولاد، اہل اور مال تم دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو، اس میں ہم تمہارے نائب ہیں۔ اور پھر بشارت دی جا رہی ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ، یعنی فرشتے انہیں شر کے ختم ہونے کی خبر دے رہے ہیں، خیر کے حاصل ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی اور اسے آباد کیے ہوئے تھی، راحت و رحمت، رزق اور خوشبو اور ایسے رب کی طرف نکالا جو ناراض نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پر فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ زید بن اسلم نے کہا کہ فرشتے اسے موت کے وقت اور قبر میں خوشخبری سناتے ہیں اور دوبارہ اٹھنے کے وقت، یعنی بعث کا جو وقت ہوگا اس وقت بھی خوشخبری سنائیں گے۔ یعنی ان تمام باتوں کا مجموعہ یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو تینوں مقامات پر بشارت دے رہے ہیں۔ کس بات کی بشارت؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ بشارت ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں۔ یعنی پہلا وقت کون سا؟ بوقت موت فرشتے مومنوں سے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، اللہ کے حکم سے ہم تمہیں راہ راست پہ رکھتے تھے، اچھے کاموں کی ترغیب دیتے تھے، تمہاری حفاظت کرتے تھے۔ دوسرا، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یعنی وہ وقت جب کہ قبر سے باہر نکلیں گے، نفخہ صور ہوگا، اس وقت جو وحشت ہوگی اس میں فرشتے مومنین کو مانوس رکھیں گے۔ تو یہ قبروں سے اٹھنے کا وقت ہے جس وقت انہیں پرامن رکھیں گے۔ اور تیسرا، پورے صراط عبور کرتے وقت، اور اس کے بعد نعمتوں بھری جنت میں مومنین پہنچ جائیں گے۔ ان تینوں وقتوں میں، تینوں مقامات پہ فرشتے ان کے دوست ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہارے لیے وہی ہے جو تمہارا جی چاہے گا،
یعنی وہ سب کچھ تمہیں جنت میں مل جائے گا جس کا تمہارا جی چاہے، جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم طلب کرو گے. جو چیز بھی طلب کرو گے تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی. اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نزلا من غفور الرحیم، تمہارے لیے ضیافت ہے، دعوت ہے، عطیہ ہے، انعام ہے، جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا رب ہے، تم پہ رحم کرنے والا رب ہے، جو ستر پوشی کرنے والا رب ہے، رحمت اور لطف و کرم کے ساتھ تم پہ شفقت فرمانے والا رب ہے. یہ سب اس کی طرف سے تمہارے لیے ضیافت کا سامان ہے. ان آیات کو پڑھنے کے بعد کس شخص کا جی نہیں چاہے گا کہ اسے یہ ضیافت ملے، اسے یہ مہمانی اللہ تعالیٰ کی. ہم لوگ کتنا شوق سے بڑی بڑی دعوتوں میں جاتے ہیں، ہمارے رب ہمارے لیے بہترین دعوت کا انتظام کر رہے ہیں، اور فرشتے ہمیں یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دوست بنا کے ان مقامات پہ، مشکل مقامات سے نکلوا کے اور آسانی کی طرف لے جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مومنین بندوں میں شامل کرے، ہماری ساری اہل و عیال کو ان مومنین بندوں میں شامل کرے جن کے لیے خوشخبریاں ہیں. آمین. اس کے بعد آیت نمبر 33 سے چلتے ہیں اور 36 تک. دیکھیں اس میں بڑے اہم احکامات آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو، تو آپ دیکھیں گے یکایک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو. اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. 33 سے 36 تک کی جو آیات ہیں اس میں دعوت اللہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. یہ وہ کام ہے جو انبیاء کرام نے انجام دیا، جو انبیاء کا مشن تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے میں سے جو عام انسان ہیں ان کے لیے کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بات کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. یعنی اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، کیونکہ یہ تو انبیاء کا کام ہے جو اگر ایک انسان کرے گا تو وہ بہترین کام کرے گا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. اس کے بعد وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمین میں سے ہوں. یعنی جو وہ کہہ رہا ہے، لوگوں کو جو بلا رہا ہے، اس کے مطابق خود بھی ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے. اس کا نفع اپنے لیے بھی ہو اور دوسروں کے لیے بھی ہو، یہ ضروری ہے دونوں باتیں. اور وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو دوسروں کو تو نیک کاموں کا حکم دے لیکن خود نیک کام نہ کریں، دوسروں کو تو برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور خود ان کاموں سے باز نہ رہیں. بلکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی نیکی کر رہا ہے یہ شخص اور برائی سے دور رہتا ہے اور مخلوق کو بھی خالق کی طرف دعوت دیتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایک عام حکم ہے ہر اس شخص کے بارے میں جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی نیکی کے اوپر قائم رہنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے سب سے بڑے مصداق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی قال اننی من المسلمین، خود بھی نیک عمل کیا اور سب سے پہلے مسلم بنے. اچھا، اب اس میں بتایا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنی ہے لیکن کس حکمت کے ساتھ کرنی ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، وہ شخص جو کہ اس بہترین کام کو کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے جسے اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر بات اور کون سی ہو سکتی ہے. تو جو شخص بہترین بات کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو اس کو اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں آگے، اور اس کو رستہ بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ کام کرنا ہے. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. پہلے تو یہ بات بتا دی کہ یہ دونوں فرق چیزیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، آپ سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دیں جو بہت اچھا ہو. اب یہاں یہ بات آ گئی کہ دونوں معاملات برابر تو نہیں ہیں. کوئی اگر ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو وہ اس کے برابر تو نہیں جو ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے. دونوں فرق ہے، لیکن کرنا کیا ہے، ری ایکشن کیا دینا ہے، رد عمل کیا کرنا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ادفع باللتی ہی احسن. پہلی بات تو دفع کر دیجئے. دفع کیا ہوتا ہے؟ دور کر دیجئے. کس چیز کو؟ برائی کو. وہ برائی جو بھلائی کے برابر نہیں ہے، بہت گندی چیز ہے، تو اس گندی چیز کو آپ دور کر دیجئے. کس طرح سے دور کریں گے؟ باللتی ہی احسن، اس کے ذریعے سے دور کریں جو بہت اچھا ہو. یعنی جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کے جواب میں حسن سلوک کا معاملہ کر کے اس کی اس برائی کو دفع کر دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تم اسے اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. یہاں پہ الفاظ ختم ہوتے ہیں. جب میں نے یہ قول پڑھا حضرت عمر کا تو بہت ساری چیزیں میری نگاہوں میں کھل گئیں، بڑی آسان ہو گئی. چیزوں میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ ایک شخص نافرمانی کر رہا ہے، یعنی اگر وہ ظلم کر رہا ہے، اگر وہ بدی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. تم کس طرح سے اس کی اس بات کا جواب دے سکتے ہو؟ جواب اس طرح دے سکتے ہو کہ جب تم اس سے معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ کرو. ہر لمحے یہ سوچو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس بات سے ظلم ہو جائے، جس ظلم کا میں بدلہ لینا چاہ رہا ہوں میں خود ظالم نہ بن جاؤں. یہ سوچ کر معاملہ کرو. اور آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ یعنی وہ تمہارا دوست بن جائے گا کہ جب تم اس سے حسن سلوک کرو گے، جو تم سے بدسلوکی کرتا ہے تو تمہارا یہ حسن سلوک اسے تمہاری دوستی، محبت اور شفقت کی طرف کھینچ لائے گا، حتیٰ کہ وہ اس طرح ہو جائے گا گویا تمہارا گرم جوش دوست ہو، بڑا گہرا دوست ہو، اور وہ تمہارے قریب ہو کر تمہارے ساتھ شفقت اور احسان کا معاملہ کرنے لگے گا. اب دیکھیے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ 2 دن میں ہو جائے گا، نہیں، آگے یہ بھی بتا دیا گیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بات صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یہاں کیا بات پتہ چلی کہ اس طریقہ کار کو اختیار کرنے والے کو بڑا صبر کرنا پڑے گا. پہلی بات یہ کہ وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کے مطابق خود عمل کر رہا ہے، اور پھر لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اور پھر یہ اس پر صبر کر رہا ہے. یہ کتنا شاق، کتنا مشکل کام ہے. تو آگے بتا دے گا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ شخص جو یہ کام کر لے گا اس کی خود کوالٹی اللہ نے بتائی ہے کہ یہ بڑا صاحب نصیب شخص ہے. یعنی جنہیں دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہو رہی ہے، اتنا بڑا نصیبے والا یہ شخص ہے جو صبر بھی کر رہا ہے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دے رہا ہے. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر کریں، جہالت کے وقت حلم سے کام لیں یعنی معاف کر دیں، بردباری کا مظاہرہ کریں اور برے سلوک کے جواب میں عفو و درگزر کا ثبوت دیں. جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے بچا لے گا اور ان کا دشمن ان کے لیے اس طرح ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست ہو. آگے پھر ایک اور بات بتا دی گئی کہ یہ سب کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. یہ تمام کام کرتے ہوئے بے تحاشا دفعہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالے گا، تو صرف اسی سے پناہ مانگے جو کہ اس شیطان کے پیدا کرنے والا یعنی اس شیطان کا بھی خالق ہے. اسی خالق کی آپ پناہ مانگے، اسی خالق کے حکم سے یہ شیطان آپ پہ مسلط ہو سکتا ہے اور اسی کے حکم سے شیطان آپ سے دور ہو سکتا ہے. لہٰذا جب تم اللہ کی پناہ مانگ لو گے اور اس کا سہارا پکڑ لو گے تو وہ اسے تم سے دور کر دے گا، اس کے مکر و فریب کو تم سے ہٹا دے گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے مردود شیطان سے، یعنی اس کے وسوسوں، اس کے تکبر اور اس کے پیدا کردہ بیہودہ خیالات سے. یہ دعا ہمیں شیطان سے تعوذ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 37 سے اور اختتام سورت تک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو. اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. پھر اگر وہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں، کیونکہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی رات دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں. یہ آیت نمبر 38 ہے جو کہ آیت سجدہ ہے.
آیت نمبر 39 سے ترجمہ رکھتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک اور بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے. بلا شبہ وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے. کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا؟ تم جو چاہو عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. بے شک جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے، باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ بڑی حکمت والی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے. آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی. اگر ہم اسے عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں عربی میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی؟ کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے گویا دور جگہ سے پکارے جا رہے ہوں. آیت نمبر 44 تک پڑھنے کے بعد آئیے ہم تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں. قرآن پاک کی کے اوصاف بیان ہوئے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے. آگے سے کا مطلب ہے کہ کوئی کمی، اور پیچھے کا مطلب ہے کہ کوئی زیادتی، یعنی باطل یا جھوٹ اس کے آگے سے آ کر اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، نہ اس کے پیچھے سے آ کر اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تغیر ہو سکتا ہے یعنی چینجنگ نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی تحریف اس میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو کہ حکیم ہے، حمید ہے. اچھا، پھر آگے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کر اس کے جو اولین مخاطب تھے جو عرب تھے ان کے لیے کوئی عذر باقی رہنے نہیں دیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ہماری زبان تو عربی ہے اور قرآن کی زبان عجمی ہے، ہم تو اس زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور اگر ایسا ہوتا کہ کسی اور زبان میں آتا تو اس وقت وہ یہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں، کتاب عجمی اور رسول عربی، یہ کیسی بات ہے. اس صورت میں وہ یہ کہتے. اب جب کہ عربی زبان میں آ گیا اور کھل کے بیان ہو گئی ساری باتیں، سمجھ میں بھی ان کے آ گئی، تو اب ہٹ دھرمی کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بہرا پن بن جاتی ہے، بوجھ بن جاتی ہے، اندھا پن بن جاتی ہے. ایسا انہیں لگتا ہے کہ بہت دور سے کوئی پکارا جا رہا ہے جبکہ وہ پکار ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ زبان و بیان ان کے گنجلک ہے اس کا، یا زبان اس زبان میں آئے ہے جو زبان یہ سمجھتی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہدایت کی طرف سے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، اس وجہ سے ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دور سے پکارا جا رہا ہے اور بات ان کے دماغ میں جا ہی نہیں رہی. آیت نمبر 45 سے اختتام سورت تک چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اور جس دن وہ انہیں پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو انتہائی مایوس سخت نا امید ہو جاتا ہے،
اور جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے۔ جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ خبردار، بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں۔ خبردار، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔